الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند معذرت کے سارے پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گونج پادے الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بھائی طارق صاحب فرمارے ساتھ کے نام پڑھے درتے کدے جدو ستا تو جاویں حضور دے درتے کدے جدو ستا جاویں حضور دے میں دکھاؤں سارے مل کے پڑھ لئیے درتے کدے جدو ستا جاویں سارا مصرع نہیں ہوتا حضور دے اچھا پڑھ لو درتے کدے جدو ستا جاویں درتے کدے جدو ستا تو جاویں حضور دے درتے کدے جدو ستا
بچ آویں پر کے خزانے جھولی بچ آویں اچھا پڑھنا ہے درد کدے جدو سما جاویں اور گیڑا برابری کرے گیڑا انبیاء رسول نہیں سامیں حضور دے درد کدے جدو ستا جاویں اور آ جاوے تیری سمجھ نغمے تو سارے زندگی گاویں حضور دے نغمے تو سارے زندگی گاویں حضور دے درد کدے جدو ستا جاویں حضور دے اللہ رب العزت دی درود و سلام باقی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی رضی جلدہ نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات مصدر کائنات وجہ کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات جانے کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سلمت بعد صدر محفل و زینت محفل و جان محفل آل رسول خون بطول میرا طریقت و رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہور اللہ صاحب چشتی گوجدی دعوت برکاتہ القدسیہ اور جناب محترم پیر طریقت پیر کرم شاہ حلیمی صاحب دیگر علماء کرام نات خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معاملین محفل حاضرین محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر واجب القدر حاضرین و سامعین میری طرف و صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دا پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 15ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ احباب اس علاقہ بامقام جامع مسجد گلزار مدینہ گل بدیع والا جونگی امر صدو ہوتے اندر انکار پذیرے میں انتہائی شکر گزار ہوں آج دی اس محفل مقدسہ دے تمام بانیان دا خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض حسین فیضی صاحب اور انجمن غلامان رسول نات کمیٹی محمد روڈ دے تمام نوجوانان دا تمام معاملین محفل دا جنہاں نے نبی کریم دی ایک خوبصورت بزم اللہ دے اس گھر دے اندر سجائی ملو اور آپ احباب نو نبی کریم دے ذکر گھر دا موقع بھی ملو گیا اور میں دعا کرنا کہ پروردگار ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم نے گھر ہرا اور گھر سعود دے اندر گزارتیاں اور
صدقہ نبی کریم دی معراج والی رات دا اور صدقہ میلاد والی رات دا پروردگار ساڑی یہ محفل والی رات کو قبول فرما کے ساڑھے سارے آواز سے بخشی دا ذریعہ بنا دے سارے بولو آمین گرامی قدر حضرات سادات بھی تشریف فرمانے علماء اہل سنت بھی تشریف فرمانے بڑے خوشبخت وہ لوگ جنہاں دی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی تھی کہ میرے کملی والے دے میلاد دا اہتمام کرو اہتمام کرن والے بھی خوشبخت نے اور اپنیاں نرم اور گرم بستر چھوڑ کے اللہ دے اس گھر دے اندر بیٹھ کے نبی کریم دی نعتاں سننے والے تسی بھی سارے بڑے خوشبخت ہو باہر چونک بھرے پڑے نے دنیا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے اللہ نے تہانوں توفیق عطا فرمائی کہ سارے دنیا دے کام چھوڑ کے میرے معبود دی محفل وچ جا کے بیٹھو اس محفل مقدسہ دے اندر بیٹھ کے تساں جتنے سانس لینے نے یقیناً یہ بھی سارے عبادت لکھے جانے آپ احباب جتوں بھی تشریف رکھے آئے کرن کے تو بھائی محمد طارق صاحب تشریف رکھے آئے جو بھی کینچی تو جناب محترم میرے بھائی اکرم صاحب پوری ٹیم تشریف رکھے آئی چندرائے تو جناب محترم محمد صفیان صاحب اللہ ہر قدم سے بدلے آپ احباب نے نیکیاں دے ذکر عطا فرمائی بانیان محفل جو میرے بھائی غالباً محمد نبی چراہی صاحب آپ نے میرے حکم فرمایا کہ میلاد بھی ہے نبی کریم نے بھی عظمت سنانی ہے اور نبی کریم دے گھر والے نے بھی بات سنانی ہے اور خصوصاً فرما رہے سن کے سانو شان حضرت سیدہ زہرا پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ دی بھی سیرت دے چند پہلو دسنے تو میں سوچ رہا سا کہ یہ ماشاءاللہ 3-4 تقریریں ہو گئی ہیں تو میں یہ سوچا کہ تمہانو شان 5 دن پاک سنا دی نبی کریم دی بھی عظمت سیدہ زہرا پاک مولا علی آپ دے بچیاں دی بھی ساری عظمت میں مختصر سنا کے جا دی آج تو مہینہ پہلے بھی میرا ٹائم جناب محترم ملک سعید صاحب نے میرے حکم فرمایا کافی مہینے پہلے تو پچھلے مہینے پھر حالات دی وجہ تو میں بھی نہیں حاضر ہو سکیا تو پانی بھرن مٹیاریاں رنگا رنگ گھڑے بھریا اسے دا جانیاں جس دا توڑ چڑھے تو میں تو ہم سارے مبارکباد پیش کرنا ہے کہ بھی آج توڑ چڑھ گیا اب دیکھو آپ احباب نے جڑا اہتمام فرمایا کئی مہینے تو آج اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے نبی کریم دی محفل سج گئی اللہ کریم آپ احباب دے 1-1 روپے پیسے دے بدلے آپ احباب نے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائی گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید آیت مباہلہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت پاک دے حوالے نال مفسرین نے بڑا معروف واقعہ ارشاد فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ علاقہ نجران دے عیسائی اپنے پادری دے نال نبی کریم دی بارگاہ جائے تے پادری عیسائیاں دا کہنے لگا کہ اسی سنیا کہ تسی نیا دین نیا اسلام لے کے آئے ہو تے پادری کہنے لگا کہ بھلا تہاڈے دین اسلام دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق کی عقیدہ رکھ دے ہو کی خیال ہے کون اہم دیوانی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق ساڈا وہی عقیدہ ہے جڑا اللہ نے سانو قرآن مجید دے اندر دس دیتا ہے اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دے مثال اوہیں ہے جویں آدم علیہ السلام دے مثال ہے کون اہم دیوانی نے ارشاد فرمایا کہ ساڈا عقیدہ اے ہے کہ آپ روح اللہ نے اللہ دے نبی نے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق ساڈا اے عقیدہ ہے کہ آپ مردے نو زندہ کر لیندے سن مردے نو زندہ کر لیندے سن نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ساڈا انہاں دے متعلق اے عقیدہ اے بھی ہے کہ آپ نو اللہ نے بغیر باپ دے آپ دی ماں دے جسم وچوں پیدا فرمایا آپ دا باپ کوئی نہیں حضور نے فرمایا کہ ساڈا اے بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ ہی آسمانوں سے اٹھا لیا نبی کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ مردے نو زندہ فرما لیندے سن آپ دا باپ نہیں آپ کوڑے نو شفا بھی دے دیندے سن ہاتھ پھیر کے اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائی آپ بغیر باپ نے دنیا تے تشریف لے کے آئی اتنا جملہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو پادری دیکھ کے جلدی نہ بول کے کہنے لگا پھر تے تہاڈا بھی وہی عقیدہ ہویا جڑا ساڈا عقیدہ ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈا کی عقیدہ ہے تے کہنے لگا کہ تہاڈا عقیدہ اے ہے کہ آپ بغیر باپ دے دنیا تے تشریف لے ساڈا بھی عقیدہ اے ہے کہ آپ دا باپ کوئی نہیں مگر کہنے لگا کہ ساڈا عیسائیاں دا اے عقیدہ ہے کہ جس انسان دا باپ نہ ہوئے
اور پھر اللہ دا پتر ہوتا ہے معاذ اللہ. کہنے لگا آپ دا چونکہ باپ کوئی نہیں تو پوری کائنات دے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں جڑا بغیر باپ دے دنیا دے آ جائے. پادری کہنے لگا ساڑھا اس واسطے عقیدہ اے وے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے. معاذ اللہ. بچے ہم ہونے ہی خاموش کرا دے ہوئے بیٹا چپ کر. نا بالکل خاموش ہو گئے بیٹا. نبی کریم کا ذکر دی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ کہنے لگا اے تو آڈا بھی عقیدہ ہے تے ساڈا بھی عقیدہ ہے. تے پادری کہنے لگا ساڈا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ دے پتر نے. اللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ تو آڈا عقیدہ ہو سکتا ہے مگر ساڈا نہیں. کہنے لگا وجہ کی ہے. کونین دیوانی نے ارشاد فرمایا کہ تو آڈا اے عقیدہ ہے کہ آپ دا باپ کوئی نہیں آپ اللہ دے پتر نے. تے ساڈا عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق اے عقیدہ ہے اے خیال ہے کہ آپ اللہ دے پتر نہیں اللہ دے نبی نے. اللہ دے متعلق ساڈا اے عقیدہ ہے کہ لم یلد ولم یولد. نہ او دا کوئی باپ ہے نہ او کسے دا باپ ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہاڈا عقیدہ ہے ساڈا نہیں. تے پادری کہنے لگا کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان دنیا تے آ جائے مگر او دا باپ نہ ہوئے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سونا کون ہے دیوالی نے جڑا بٹھا دیا جواب ارشاد فرمایا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈا عیسائیاں دا یہ عقیدہ ہے کہ جس انسان دا باپ نہ ہوئے وہ اللہ دا پتر ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے باپ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو آدم علیہ السلام دی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں. اما حوا دی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں. انہاں دے متعلق تہاڈا کی عقیدہ بنے گا پھر کی خیال ہے. میرے نبی نے اتنا فرمایا نا تے پادری لاجواب ہو گیا جھوٹا ہو گیا مگر میرے نبی دا چہرہ ویکھی جا رہا لاجواب مناظرے چ ہر گیا. لاہور دے رہن والے ہو تساں بھی بڑا جانتے ہو گے اگر کوئی انسان مناظرے چ ہر جائے تو کدی کدی ٹڑ جاندا ہے نا. وہ بھی ہر گیا مگر ٹڑ گیا. اللہ نے آیت مباہلہ نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا کملی والیا انہاں پادریاں نے مناظرے نال نہیں مننا انہاں نے مباہلے نال بڑھنا ہے. او مباہلہ کی ہے آیت مباہلہ میں پہلے پڑھی میں پھر دوبارہ پڑھاں گا جے تسی سارے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. صدا تشریف فرمانے علماء اہل سنت خوبصورت چہرے لے کے تشریف فرمانے. اللہ انہاں دی دعا ذرا جلدی قبول کرے گا. میں دعا کرنی ہے اے آمین کہہ دے بن. یا اللہ جڑا اج ایتھے اونچا بیٹھ کے بولے سبحان اللہ اے سال اپنی امی تے ابو نال اونوں حج دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جڑا گلزار مدینہ مسجد وچ بیٹھ کے اے تو بھی اونچا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ اے سال اپنے مرشدہ سمیت رمضان شریف وچ عمرے دی توفیق عطا فرما. اے چوکیاں مسجدیاں اے فداواں اے بازار اے گلیاں گواہ ہو جان کہ سنی ماما دے پتر ذکر مصطفیٰ سن کے گئے. ایک کوشش اور کرو سبحان اللہ کہہ کے. اللہ نے آیت مباہلہ نازل فرمائی. پڑھا قرآن میں ماٹھے پہ گئے میرے سارے استاد محترم نے دیر بھائی نبیل صاحب چنائی بھائی آصف صاحب سارے بیٹھے نے کی سوچیں گے کہ نہ ہی سنے ہیں سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پروردگار نے فرمایا کرنے والے آؤ انہاں پادریاں نوں کہندے اپنے پتر کو بھی لے کے آ جاؤ اپنے پتر میں بھی لے کے
دی لعنت ہو گئی. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایویں کر لئیے. پادری من گیا, مباہلے دا ویلا آیا نا, تے پادری اپنی آل اولاد لے کے تے پہاڑی تے چوتھی دے آگے. اللہ نے پہلی گل پترا دی سونے انہوں کہا اپنے پتر تو بھی لے کے آ جاتے, اپنے پتر اسی بھی لے کے آ. مگر علماء تشریف فرمانے مباح طریقے اسلام پڑھو, مباح لیتا جدو ویلا ہے تو میرے نبی دے اپنا پتر ہی کوئی نہیں. ترے پتر اللہ نے کملی والے نو عطا فرمائے مگر بچپن نہیں چوبا. نبی کریم دا ظاہری اپنا پتر کوئی نہیں, مگر کیڑے پتر لے کے جانے یا سبحان اللہ. ایڈے سونے سید میں بیٹھے ہوں تے ذکر بھی انہوں نے ہوئے تو پتے پھر بھی چپ کر کے بیٹھتے رہے. نوجوانوں تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لو, میرے نبی دس دینے اپنا پتر زندہ ہی کوئی نہیں, مگر لے کے پتر جانے نے. اللہ نے فرمایا ابنا وابنا, اللہ نے فرمایا کمری والے آؤ, انہوں کہہ دے اپنے پتر تم بھی لے کے آ جاؤ, اپنے پتر نے بھی لے کے آ جانا. لے کے پتر جانے نے کون ہے دیوالی ٹورے ٹورے بیٹی فاطمہ زہرا دے گھر آ گئے. میرے آقا نے آ کے کمری بھی چھا لئی. حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹی میرا حسن کتھے وے, عرض کی دی بابا جی میں حاضر ہوں. فرمایا میرا حسین کتھے دے, عرض کی دی بابا جی میں بھی حاضر ہوں. میرے آقا نے فرمایا پترو آ جاؤ, آج نانے دی کمری چی آ جاؤ. میں جاگا واجہ نو دسنا چاہنا ماں کہ اے علی دے بھی پتر نے, نبی دے بھی پتر نے. میرے آقا نے حسن حسین کو بلایا, پتران دی باری آئی نا تو امام حسن اور امام حسین کو بلایا نا. حضور نے فرمایا آ جاؤ, میں کائنات والے لوگ دسنا چاہنا ماں کہ اے علی دے بھی پتر نے تے نبی دے بھی. اچھا بولو, علی دے بھی پتر نے تے نبی دے بھی. کائنات بھی رب کو پتر ہی مانگ دی. بھئی اسی دعا واسطے ہاتھ اٹھائیے نہ تے پھٹے نہ منہ اے بھی نکل جاندا یا اللہ اولاد نبینہ عطا فرما, یا اللہ میں نے پتر عطا فرما. کیوں مانگنے ہیں پتر؟ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو پتر مانگا میری نسل جاری ہوئے. پتر تو نسل ضروری ہے نا, کیونکہ پتران دے پتر نسل ہوتے ہیں, بیٹیاں دے پتر نسل نہیں ہوتے. پوترے نسل نے دوترے نسل وہ اپنے پوری نسل. اس واسطے اسی دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ سے وہ پتر ساڑی نسل جاری ہوتے. بھائیو تمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سکھ پتران دی بڑا اچھا ہے, ریٹنگ میں تھوڑا یہ مسئلہ ہے, میں ہونا ہی کور کر لیں. جدو میں سور سنا ہے نا اوزو میں آواز دی زیادہ ضرورت ہے نا, 4 دن تو بیمار کہتے ہیں مولوی جی بیمار ہوتے کمری رہتا جدو میں سور اٹھانی ہے پھر آواز دی جدو تھوڑی جی ہور ضرورت ہے نہیں کیونکہ پھر زور دینا لگو. میاں صاحب رحمت اللہ نے ارشاد فرماتے ہیں سکھ پتران دی بیٹا دی
میرے نبی دی حدیث پاک حضور نے فرمایا میں وہ نبی ہاں کہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا تو آج میں اس بیٹی کا بھی ذکر کرنا ہے جنہیں تو اللہ نے کملی والے دی نسل پاک کو دیا میں آج اس زہرا پاک کا بھی ذکر کرنا ہے آؤ پہلے یہ واقعہ میں سنا لگا پتران دی باری آئی نا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن بیٹا آجو حسین بیٹا تجھے بھی آ جاؤ آگئی میرا جی کرتا ہے میں پھر کوشش کرنا کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ سے دربار تک پھر چھوڑا مت نہیں بولتے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اولادی نام لیا لکھ پاپ نارے دے میل اندر دی جان دی نام لیا بس نام لیا لکھ پاپ نارے دے میل اندر بولو سبحان اللہ اولاد علی تے آل امام حسن حسین آگئے تین ہو گئے حضور نے فرمایا عورتاں نہیں باری یہی فرمایا زہرا بیٹا کسی بھی آئے سجدہ زہرا بھی کرنی چاہیے ان کملی دے اندر میرے آقا نعمت سجدہ زہرا پاک امام حسن امام حسین تشریف رکھی اللہ نے ایک اور شاید ابھی ذکر فرمایا یہ سمجھ آ رہی ہے تو بولو نا سبحان اللہ کملی دے اندر میرے نبی کریم نے سجدہ زہرا پاک نے امام حسن تے امام چار تن نے قرآن پڑھا نہیں بولتے سبحان اللہ اچھا بولو سارے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكَا اللہ نے فرمایا کمی والے آؤ انہاں پادریوں کہہ دیں اپنی جان تو بھی لکے آ جاؤ اپنی جان میں بھی لکے آ جانا آج بنو لاہور دے رہن والے ہو جب قدرت دی باری آئی میرے آقا نے حسن حسین بلا لیا آؤ دی باری آئی فاطمہ بلا لیا جب جان دی باری آئی میرے آقا نے فرمایا علی تو آ جا تو محمد جانے جانا دیواری ہے کہ مولا علی نو لے کے گئے اور مولا علی بھی آ
مولا علی امام حسن دے امام کملی دے اندر تن کتنے نے تن 5 تے 5 بس کملی دے اندر پھر آدھے 5 تانے لوگ کہتے ہیں اس سڑیاں نے 5 دن پاک دا نفر لے اختلاف کی کوشش کرو انہوں سمجھ آئے میں کہہ کیوں رہا ہوں یہ بھی کوشش کرو لوگ کہتے ہیں اس طرح 5 دن پاک نے کتھوں نکلا یہ قرآن جو 5 دن پاک نے سمجھ نہیں آ رہے قرآن جو سمجھ آ رہی ہے 5 دن پاک دی میں بس اگے ٹوران لے کے میرے نبی کریم نے ایک جگہ دے پڑھے کہ امام حسین دا بالکل چھوٹا بچپن گودے اٹھا لے ایک جگہ تے ایک بڑی ڈوگری دے نال لگایا بارہ چلو امام حسین نو گودے اٹھا کے تے امام حسن نو انگلی نال لگا دیا میرے نبی تے سیدہ زہرا میں میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو میرے پیچھے پیچھے کہ مولا علی حضور فرمایا علی یا رسول اللہ فرمایا تو میری بیٹی فاطمہ دے پیچھے پیچھے گیا میرے نبی ٹورے پیچھے سیدہ زہرا پاک نے تے پیچھے پیچھے مولا علی الرجال قوامون علی النساء شریعت مصطفیٰ دا قاعدہ اور قانون ہے کہ مرد عورت حاکم ہونے حاکم دا وہ مطلب نہیں جو تسا سمجھ لے جلدی جلدی کہ اچھا میں اپنی بیوی سے حاکم نہیں وہ نہیں یہ دا مطلب یہ نہیں کہ جدو جی کی جا اپنی بیوی نے مار لیا گالی دے دیتی بے عزت کر کے گھروں نکال دیتا نام اسی بازار وچ اپنی بیویاں ماما بیٹیاں یا بہناں دے نال بازار جائیے نا تے مرد نو حکم ہے کہ اگے چل تے عورت نو حکم ہے پیچھے چل عورت دی یہ تدلیل بھی نہیں آؤ میں بانڈ کراں اصل وچ اللہ فرماندا ہے کہ تو اگے چل تے عورت نو پیچھے دور تے زمانے نو دس اے زمانے والے ہو آ جڑی میرے پیچھے عورت آ رہی ہے نا اینو کوئی عام نہ سمجھا کہ میں دا چوکیدار دے میں دا پہرے دار بن کے اگے جا رہا ہے یہ عورت دی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عورت دی عزت زیادہ ہے جڑی مرد دے پیچھے چلتی قانون بھی شریعت مصطفیٰ کا یہ ہے کہ مرد اگے تے عورتاں پیچھے آج نبی دی بیٹی دی دنیا بھی باری ہے تے فاطمہ تو زہرا اگے تے مولا علی پیچھے عرض کریے کمری والے وجہ کی شریعت مصطفیٰ دا قانون ہے الرجال قوامون علی النساء کمری والے شریعت مصطفیٰ دا قانون ہے مرد اگے چل دے عورتاں پیچھے چل دیاں نے اج کمری والے دی بیٹی اگے اگے جا رہی مولا علی فاطمہ زہرا دے پیچھے پیچھے آ رہے عرض کی دی سونے وجہ کی میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں تیرا بابا تیرا محرم تو میرے پیچھے پیچھے تو دیا علی نے فرمایا علی تو بھی میری بیٹی کا شوہر محرم بھی ہے تو فاطمہ دے پیچھے پیچھے تو آیا عرض کی دی سونے وجہ کی میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جتھے جتھے میں قدم رکھ کے چکا اس جگہ تے تو قدم رکھ دیا علی نے فرمایا علی جتھے جتھے میری بیٹی فاطمہ قدم رکھ کے چک لوے انہیں قدم والی جگہ تے قدم رکھ دیا عرض کی دی سونے وجہ کی میرے آقا نے دسیا دنیا والے میری بیٹی زہرا پردے دی وارث آئے صبح اٹھ کے کوئی فرشتہ بھی دعویٰ نہ کرے کہ میں محمد دی بیٹی دے قدمہ دے نشان دیکھے تھے ہم بولو سبحان اللہ فرمایا میری زہرا پردے دی وارث ہے زمین دیکھے تے کمری والے دا قدم آسمان دیکھے تے مولا علی دا گرامی قدر گرام آؤ میں واقعہ سنا کے پھر مخصوص وقت تھوڑا دیا ادھر دیکھو اگے اگے صلی اللہ تے پیچھے امت ساری میرے نبی ٹور میں سیدہ زہرا پاک پیچھے مولا علی دے پیچھے گودی حضرت امام حسین تے انگلی نال امام حسن رضی اللہ
ہے مباہدہ سی یہ بھی مسئلہ ہے نا دوست نے شیر سنائیے تو پچھلا سارا قصہ امام بھول جاندی مباہدہ سی تے پادریاں دے نال مقابلہ مباہدہ کھلے میدان وچ جا کے بددعا دینی سی کہ جیڑا جھوٹا ہے لعنت ہوے اللہ دی سبحان اللہ میرے نبی اپنی آل اولاد خاندان لے کے ٹرے تے پادری عیسائیاں نو کہنے لگا او کون پہ آیا ہوندا ہے عیسائی کہنے لگے اے اوہی نے جنہاں دے نال اج تیرا مباہدہ ہے سبحان اللہ تے کہنے لگا دوڑ جاؤ تے چنگے رہ جاؤ گے سبحان اللہ تسی بھی سبحان اللہ بولو گے تے اور بھی چنگے رہ جاؤ گے کہنے لگا دوڑ جاؤ عیسائی کہنے لگے آپ ہی لے کے آیا سہے آپ ہی کہنے دوڑ جاؤ تو کہنے لگا جو میں ویکھنا میری اکھ ویکھ دی ہے تسی نہیں ویکھ سکتے عیسائی کہنے لگے تیری اکھ کی ویکھ رہی ہے تو کہنے لگا میری اکھ پئی ویکھ دی ہے کہ او جڑا مسلماناں دا رسول اج ساڈے واسطے بد دعا کرنا آ رہا نا آ کے اگر ایتھے اللہ دے اس آخری رسول نے سانو بد دعا دے دتی او دی گودی چ جڑا بچہ ہے اونے بھی آمین کہہ دیندا تے قیامت تک دنیا تے عیسائی نہیں جے جمن لگا تے عیسائی کوئی نہیں رہنا دوڑ جاؤ انہوں نے پنجتن پاک دی شان دیکھی نا حضور نے انہوں نے دوڑ دے ویکھیا میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جے دو گھڑیاں ٹھہر جاندے اج جے میں بد دعا کر دیندا تے قیامت تک کائنات تے عیسائی نہیں سی رہنا انہوں نے نبی دے گھرانے دی عظمت دیکھی نا بھائی یہ گھرانہ ہی عظمت والا ہے میرا جی کا تو میں ایتھے ہی پڑھ جاواں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ سارے دو میں ہاتھ اٹھاؤ اس طرح کر کے نیچے نہیں کرنے صداقت کرو میں معذرت اے ہن بڑا کی پڑھنا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے سارے عقیدہ ایک ہے نا مل کے پھر پڑھ کے بھی بخانے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ میری تقریر والتا بگے ہونا واسے پڑھا گیا ہونا من جو پڑھا لجبان ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا
سیانے کہتے ہیں جنہوں نے کھائی انہوں نے گاٹی جنہوں یقین ہے نا کہ میری ماں نے میں درود دیاں لوریاں تے پالے کمڑی والے دی آل تے اولاد صدقیاں تے بھی پالے آؤ میں بہتا نہیں کہاں گا ہاتھ چوک کے 3 دفعہ میرے نال مل کے پڑھے تے اگلا مشرہ پڑھنا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا میں آسانی والے واسطے بھی کرنے میں جنہوں سارا نہ آوے آخر تے یا پھر بولیے گا یا سننے تے کہہ رہے سننے کے آئی فرق ہے سننے کہہ دینا ہونا ہے یا گونج پا دیا تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا مدینے تک آواز چلی جائے تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ پھر پڑھ لئیے تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ محبت قبول و مجید فرمائے بڑا لاجبال ہے تیرا گھرانہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول یہ تو ہو گیا نا نبی کا گھرانہ آؤ میں نے بھائی نبی چراہی صاحب فرمانے سن کے پل خصوص سیدہ زہرا پاک کا بھی ذکر کر رہے آؤ آخری چند منٹ میں سیدہ زہرا پاک کا ذکر سنانا نور دیدہ مصطفیٰ راہ تے کند مصطفیٰ میرے نبی کریم دے میرے بھی دونوں حضرت سجدہ تجیبہ تاہیزہ سجدہ فاتحہ تحرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت تمدینہ تو اللہ نے کملی والے دی نسل پاک نجاری فرمایا گرامی قدر حضرات حضرت اما خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں ہیں کہ جدوں میری بیٹی فاطمہ میرے شکم میں چاہیے نا تے فرماندے 9 مہینے منوں اپنے جسم میں جو مشک دیاں خوشبوئیں آندی ہیں مشک دیاں خوشبوئیں تائیوں تے کمری والے نے جڑے والے سجدہ دارا دنیا تے آئیاں تے گود وچ بٹھا کے نا کدی کدی اپنے بیٹے دیاں زلفاں نوں سونگنا کسی نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ بچیاں چومدے نے تسی سونگدے بھی ہو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی کا نام زہرا فرمایا زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نوں کیا جاندا ہے فرمایا میں زہرا دی زلفاں نوں سونگنا محمد نو جنت دی خوشبو ہے وہ سجدہ زہرا پاک جدے تو کمری والے نوں بھی جنت دی خوشبو آئی فیصلہ آباد دا شاعر اہل بیت رسول سائیں سردار رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ دے روح تڑپ گئی لے چلا فیصلہ آباد بابے دی نگری سے میں تقریر کر کے غالباً کل فیصلہ آباد میں جانا ہے کہ میں تو آنو تصور دی دنیا چاہتے نال لے کے جانا چاہنا مگر دے واسطے اونچا بولو سبحان اللہ سائیں سردار فرماندے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ بے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر
پابندی کوئی نہیں میں تے نبی کریم دی بیٹی دا ذکر کرنا ہے مدینہ طیبہ دے لوگ اکثر میرے استاد محترم بھی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مدینے دے رہنے والے اور صوفیات ابھی یہ عقیدہ ہے اللہ نو منانا ہوئے تے کملی والے دی بارگاہ سے آجاؤ جے نبی کریم نو منانا ہوئے تے مدینے چے دو بار ایک احد دے پہاڑا تے میرے نبی کریم دے چاچا جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تے دوسری اور جنت البقیع سے نبی کریم دے بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ اور میں پڑھنا ہی پڑھنا میری ڈیوٹی جو سائیہ نے لگائی نبی نو منانا میں نے پتا کہ نہیں میرے نال پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا میں تے پڑھ جاواں گا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور ولیات کو ساگائے چاکت بطول دی نبیان تاجدار دی غمخار فاطمہ نبیان تاجدار دی غمخار فاطمہ سردار جو بھی مگنائی در فاطمہ تو مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ کون ہے دیوالی کو لوگ کس نے کچھ ہے کمری والے آؤ اپنی بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آگے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ فتم چو نکلے آئے فرمایا فتم دا مطلب آزاد ہے فرمایا میری بیٹی آپ بھی دو زکر کو آزاد ہے پیار کرے گا انہوں بھی تو ذکر وزاد کرا لے آپ بارگاہ چانا پہلے عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ اے کملی والا میری ماں تے میرا ابو تیرے تو قربان ہو کتنا سونا جملہ ہے گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے جان بعد جو کرنی پہلے کرنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ حضرت عمر فاروق نے آنا تو ایک کہنا میرے امی تے ابو سونیا تیرے تو قربان
حضرت عثمان غنی نے آنا تے کہنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. حضرت مولا علی طلحہ زبیر حضرت بلال ورگے کہڑے بھی صحابہ نے آنا تے اپنی گل بعد وچ کرنی پہلے کہنا فدا کا امی و ابی. سمجھ آ رہی ہے؟ نوجوانوں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہنا کمری والے میری ماں سے باپ تیرے تو قربان عمر فاروق نے بھی کہنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. عثمان غنی نے بھی کہنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. سارے صحابہ دی عادت بن گئی سی اپنی گل بعد کرنی پہلے کہنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. کمری والے میری ماں تے میرا باپ تیرے کو قربان ہو جان. حضرت عمر فاروق فرما دے میں نبی کریم دی بارگاہ چ بیٹھا ہاں میں دیکھا نبی کریم دی بیٹی فاطمہ پردہ کر کے آ رہی میرے آقا دی نگاہ بیٹی دے چہرے تے پہ گئی. حضور اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لاہور دے رہنے والے آؤ جتھے نبیاں دا امام اٹھ کے کھڑے ہو جائے تو باقی گل کیڑی رہ جاندی ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں حیران میرے آقا نے اپنے بیٹی نو سینے دے نال لگایا او بیٹی نے باپ دے ہاتھ چومے باپ نے بیٹی دا متھا چومیا تے اسی تے کہنے سا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. اج میرے آقا نو اپنے بیٹی دے ہولے کنا کو پیار آیا. حضور نے فرمایا فاطمہ فدا کا امی و ابی یا فاطمہ. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماپے محمد تو قربان نے محمد دے ماپے تیرے تو قربان. او نبی کریم دی بیٹی نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ. آؤ میں آخری بات پیش کروں. کمری والے دے بیڑے چ نبی دی بیٹی فاطمہ جوان ہوئی ہے تے مولا علی بھی جوان ہو گئے. سمجھ آئیے تو پھر بولو سبحان اللہ. ادھر سجدہ دارا پاک جوان ہو گیا تے ادھر حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا بھی جوان. مدینے دے بازار وچ مولا علی جا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے روک لیا. پیار سے یاری سے بے تکلف تھوڑی ہوتی ہوے گی. حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے علی جی مولا علی جی ابوبکر جی تے فرمان لگے تسی بھی جوان ہو تے نبی دی بیٹی فاطمہ بھی جوان. اس طرح کرو کہ نبی کریم کو انہاں دی بیٹی دا رشتہ دیا. مولا علی نے سنیا تے اکھیاں چ اتھرو آ کے رو کے کہنے لگے تہانوں پتہ ساری زندگی میں اپنی ماں اور اپنے باپ تو بغیر گزار کے تے کملی والے دے ٹکڑیاں تے پلے آ نبی کریم دے بوئے تے گزاری. میں جس کملی والے دے بوئے تے زندگی گزاری ہے اودے ٹکڑیاں دے پل کے جوان ہویا اج کیویں اودے کولوں دی بیٹی دا رشتہ ہی مگر اسے کام یا ماں کر دی ہے یا باپ ہی کر دی ہے. المختصر کے دوما یاروں نے حوصلہ بندھایا. ایک دن تے مولا علی نے ٹوریا تے مولا علی ٹورے قریب نہیں بیٹھے او دور بیٹھے تے دیوار نہ ٹیک لگا کے نہ تے گوڑیاں تے سر لے کے مولا علی روئی جا رہے. کدی کدی گوڑیاں جو سر نکال کے بددعا دا چہرہ ویکھتے تے جدوں میرے نبی دی نگاہ مولا علی دے چہرے تے پیندی ہے نا تے گوڑیاں تے سر لے کے پھر روندے نے. نبی کریم دی نگاہ پہ گئی کہ علی پہ رونا. توجہ رکھیا جی میرے نبی نے فرمایا علی اور بلا تشبیہ کر رہے فرمایا نیڑے آ. مولا علی قریب آئے واہ کمری والا تیرے علی نے پیار تو صدقہ ہی جاؤں. یا دلہ والے حضرت میرے نبی نے مولا علی نے اس طرح کر کے نا چہرہ لے کے تے حضور نے بڑی شفقت نال بڑے پیار نال فرمایا علی رونا کیوں ہے کیوں رونا تو انہوں پتہ ہے روندے میں چپ کرائیے تے کدی کدی ہور بھی چیخاں نکل جاندے نہیں. کیوں انہوں پتہ ہوندا ہے کہ میں پہ رونا سا تے میں نے کوئی تسلی دین والا آیا. میرے نبی نے فرمایا رونا کیوں رو کے عرض کی یا رسول اللہ سونے میں انہوں دساں جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں. دساں تے انہوں نہ جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں. اے دلان دیاں جانن والے میں تے انہوں دساں نہ جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں. تائیوں تے پیرے باہو فرماتے ہیں دل دریا
समंदरा डोंगे कौन दिला दिया जवान होया आज किने तेरे कोलो फातिमा दा रिश्ता मार ले मां कम या मां कर दिया ने या बाप कर दे ने सोने मेरी मां भी कोई बाप भी कोई नहीं मेरे आका ने मौला अली नु सिरे नाल लगाया फरमाया दी रोना तेरा सब कुछ मैं अली तेरा सब कुछ मैं मेरे आका ने अली नु तस्वीर दी हुजूर फरमाया दी रोना तुझे हुनर से निकलते का नाम है अली रे तो पहले जिब्रील आया सी जिब्रील ने दी तस्वीर आ गया अल्लाह फरमाता है फातिमा पे अली दा निकाह सी अर्शा दे कर देता है तुझे फरशा दे भी कर दिया एक और निकाह है जरा अर्शा से पहले होया ते फरशा से बाद फरमाया जिब्रील आए सन ते जिब्रील पैगाम दे गए ने कि ए फातिमा ते अली दा निकाह अर्शा ते हो चुके अर्शा ते भी तैयारी करो अल मुख्तसर मेरे नबी ने फरमाया जा अली रोना ते जा तेनु फातिमा दा रिश्ता दे माना अली रिश्ता मिल गया जिन्हों खुशी हुई है वो बोले सुभान अल्लाह मौला अली टुरा लगे ना भाई अकरम साहब ते मेरे नबी ने फरमाया अली को पैसे पूसे है ने वलीमा भी करना है हक मार के अदा करना वो पैसे पूसे ते अली मौला अली ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह तो हालो पता है मैं फकीर दिया बता कुल कायनात च मेरे को तीन चीज़ां में एक तलवार एक घोड़ा ते एक ज़ीरा यानी कि लोहे दा सामान जेड़ा मुजाहिद पहनदे सन जंग ते चल एक तलवार एक घोड़ा ते एक ज़ीरा और सारा कुछ हुजूर ने फरमाया ए अली तलवार ते घोड़ा मुजाहिद दी निशानी होंदी है ते ज़ीरा तू की करनी है तू अल्लाह दा शेर है तू रब दा ऊंचा बोलो तू रब दा शेर है मेरे नबी ने फरमाया जाओ अली इस तरह करो कि अपने ज़ीरा मदीने दी मंडी च बेच के ते कोई शादी दा इख्तिताम करो और मौला अली अपने ज़ीरा लाके ना ते मदीने दी मंडी जाके बेचन वास्ते ते रास्ते च हज़रत उस्मान गनी नाल मुलाकात हो गई मौला अली ज़ीरा लाके टुरे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमान लगे मौला अली जी आज किधर आज रिश्ता में लगे सी ना बड़े नाज नाल कहने लगे जी उस्मान जी मेनू भी कमली वाले ने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिता
تے میں تیاری کرنے واسطے زیرہ مدینے دی منڈی جو بیچنا ہے کہ بک جائے تے پھر میں تمام کرا اے عثمان غنی سن غنی کہنے لگے باہر بھی تے دینی ہے تے میں نے دے دے 480 درہم یا دینار جو سودا ہو گیا تقریباً اچھا مولا علی نہ ہون پیسے لے کے تے زیرہ عثمان غنی نو دے کے ٹرے آجو بسم اللہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا زیرہ لے کے دے کے پیسے دے کے جڑے دے لے کے مولا علی واپس ٹرے نا حضرت عثمان غنی نے پھر آواز ماری تے مولا علی جی عثمان جی آدھر واپس آؤ نا مولا علی ٹورے واپس آئے تو عثمان غنی نے زیرہ پکڑا کے فرمان لگے اے زیرہ بھی نال ہی رہ گئے تو فرمان لگے جی عثمان جی پیسے بھی دے دیتے ہیں تو زیرہ بھی دے رہے ہو تو عثمان غنی کا جواب کٹا مٹا فرمان لگے تو میرا یار ہے نا تے کل جانجتے نہیں جانا تے کل بھی تے کوئی نیوندرہ دینا ہی نا تو اسی آج پیسے بھی لے جو تے آج زیرہ بھی لے جو رشتے دا مشورہ بھی صحابہ نے دیتا تے پیسے بھی صحابہ دے لگ دے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے مشورہ دیتا ادھر حضرت عثمان کو گھر 480 درہم یا دینار دے رہے تے سجدہ دی امی اور ابو دی شادی ہو رہی المختصر کہ آج برات تیار ہو گئی مدینے دیا گلیاں چ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا دلہا بن کے ٹر پئے تھوڑا جا رنگ پیش کرا میں برات دے تسی سبحان اللہ پیش کرو استاد محترم فرما دینا کہ ہولا بولو تو آنو کدھر نظر نہ لگ جائے میرا خیال ہے کہ تسی اس بات سے ہولا بول دو کہ کدھر باقی نظر نہ لگ جائے ہاتھ چوکے سنی مانا پتر بولے سبحان اللہ نوجوانوں مدینے دیا کریے سے مولا علی دیوارات مولا علی دلہا بن گئے ادھر کملی والے دے گھر میں ادھر سجدہ فاطمہ دے زہرا دلہا بن کے بیٹھیا انہیں ادھر مدینے دیا کریے سے مولا علی دی برات جا رہی براتی کون لے حضرت ابو بکر صدیق ورگے براتی لے عمر فاروق ورگے براتی لے حضرت طلحہ زبیر عثمان غنی بلال حبشی ورگے براتی بن کے جا رہے اے سارے منڈے والوں بھی نے کوڑی والوں بھی نے برات مدینے دیا گلیاں سے جا رہی برات بھاگنے پھوڑی نہیں جا رہی برات کملی والے دی ذات درود پڑھنی جا رہی برات پوری پوری سے شادی آنے سنے میں گئی برات مسجد نبوی بھی سے میں گئی انہیں نکاح پڑھانا والا کسے مسجد امام نہیں نبیہ دا امام نکاح پڑھانا والا نبیہ دا امام وہ پتہ لگیا جب براتی انہیں دے عمر برات انہیں جا رہے نکاح پڑھانا والا بھی انہیں دائیوں میں جب دلہا انہیں دائیوں میں دلہن انہیں دیوں میں پتر حسن حسین جم دے پتر حسن حسین جم دے دلہا علی ہو گیا دلہن فاطمہ ہو گیا المختصر میں بار بار وقت میں دیکھ رہے ہیں صداب بیٹھے نے بھائی میں نو بار بار خیال نہیں آ رہے نکاح ہو گیا سبحان اللہ جنہوں ہون بھی خوشی ہوئی ہے تو وہ بھی پھر بولے سبحان اللہ نکاح ہو گیا مگر سبحان اللہ نکاح مگر رخصتیں نہیں تقریباً 6 مہینے گزر گئی سجدہ دارہ مالا اپنے گھر میں مولا علی سجے سجائے واپس چلے گئے 6 مہینے بعد میں مولا علی دے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ مدینہ دے نبی جنبی کریم دے لوگ پالن والی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت بی جنہ دا نام ہے مدینہ تے یہ بات نکلی چھے مولا علی دے بھائی دی ملاقات ہو گئی تے کہنے لگے کہ اے ام ایمن جی تسا نبی کریم دی امی لگ دیوں نبی کریم نے بچپن تو لے کے ہون تک پالیا جی ساڑھی تے جلت نہیں نہ تے تسی کملی بارے نو آکھیا جے کہ ہم ساڑھی پر جائی نو ساڑھے گھر بھیج دے
حضرت ام ایمن نے آ کے پیغام دیتا تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اما جی امہات المؤمنین نو کہو کہ اج سجدہ دارا نو تیار کرنا، اج فاطمہ اپنے گھر جاوے گی۔ سجدہ دارا پاک پھر دلہن بن گئیاں، ادھر حضرت علی المرتضی شیر خدا پھر دلہا بن کے سجدہ دارا پاک دلہن بن کے بیٹھے نے رخصتی دا عین ویلا تے مدینے دی عورتاں آ کے کہنے لگے کملے والے اج بیٹی نے ٹر جانا، آؤ ذرا اپنے فاطمہ نو جاندی بار میرے لے کتابہ چاہتا ہے کہ نبی کریم جڑے رخصتی دے سجدہ سارا پاک نو ملن آئے نا تے کمرے چ میرے نبی نے دیکھا کہ او فاطمہ نو کرش بہ کے پیا روندیاں آکے کمری والے نے سجدہ دارا نو سینے دے نال لگایا، میرے نبی کریم دیاں اکھیاں چ بھی اتھرو آ گئے۔ کون ہے دیوالی نے بیٹی نو سینے دے نال لا کے فرمایا فاطمہ رونی کیوں ہے؟ نے بیٹی رونی ہے تیرا جہیز تھوڑا، میں جہیز کی کرنا میں آپ ہی بطولا، میں دنیا دا مال کی کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی رونی ہے تیرا ویر بھی کوئی نہیں، عرض کی دی بابا دی میں ویر باس بھی نہیں رو رہی، میرے آقا نے فرمایا ذرا رونے کیوں ہوئے؟ عرض کی دی بابا آج مینوں میری ماں خدیجہ دیا یاد آئے، آج مینوں میری امی جان دیا یاد آئے، آج مینوں خیال آیا فاطمہ جدوں بیٹھیاں تردیاں نے ماما بڑے چاواں دے نال بیٹیاں نوں دعا دے کے ودیا کر دیا نے، ماما دھیاں نوں رخصت کر دیا نے، ماما بیٹیاں نوں چھوڑ کے بھی آندیاں نے۔ اج مینوں خیال آیا میری ماں بھی کوئی نہیں، اج کدی میری امی خدیجہ ہوندیاں، اج بڑے چاواں دے بڑیاں دعاواں دے نال مینوں ودیا کر دیا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماما والے اے ماما لگایا کہ مدینے دی عورتاں دا جھرمٹے تے کمری والے ٹر پہ مولا علی دے بیٹے چھوڑ کے نہ میرے نبی واپس آئے تے جی نہ لگے، عشاء دی نماز پڑھ کے حضور پھر بیٹی نو ملنے واسطے دونوں نو بٹھایا مولا علی نو تے سجدہ دارا پاک نو حضور نے بٹھا کے نہ تے پانی دا ایک پیالہ منگوایا، میرے نبی نے پیالے تے دم کر کے تھوڑے جے چھینٹے مولا علی نو لگائے، تھوڑے سجدہ دارا پاک نو لگا کے حضور نے فرمایا لو ادھا پانی دو نہیں پی لو، ادھر دونوں ادھا پانی پی رہے تے میرے نبی نے یداللہ والے ہاتھ اٹھا کے دعا کی یا اللہ جی میں جی آن سونی جی جوڑی ہے ای میری جوڑیاں سونیاں تاس فرمایا گرامی قدر حضرات زینب اور قسم ورگیاں جوڑیاں اور امام حسن اور امام حسین ورگیاں جوڑیاں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء الولا، یہ گھرانہ براء الولا گرامی قدر حضرات۔ پھر وہ جنہی تربیت امام الانبیاء نے فرمائی کہ اما خدیجہ الکبریٰ ورگی ماں نے فرمائی، پھر مولا علی نے بیڑے چکی میں کیمیں دے واقعات پیش آئے کیمیں منگتے آئے تے خالد پھر بھی کوئی نہیں ٹورے، گھر میں سے کھامن واسطے بھی کچھ نہیں، پہنن واسطے بھی کچھ نہیں، فقیر آ گیا تے خیال آیا ایک پرانا جوڑا ہے تے ایک جوڑا ابو نے شادی تے لے کے دیتا سی کیڑا دماغ وہ جڑا نواں جوڑا سی وہی فقیر نو دے دیتا، پھر کی کچھ ہویا تے جڑا انہاں دے بوئے تے آیا کدوں واپس تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ،
گرامی قدر حضرات انہوں نبی صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ سجدہ زارہ پاک دیا 4 بسیطہ بھی پوری سنایا جائے. میں کوشش کروں گا اگر رحمانی ساؤنڈ والے دیکھنا تھوڑا جہا اور بھی تعاون کروں بڑا مشکل ہوتا ہے جی. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں جلدی 5-6 منٹ 7 منٹ دے اندر سنا دے ماں. گرامی قدر حضرات پھر وقت گزریا کونین دے والدہ وصال پاک ہویا کہ مدینہ طیبہ دے اندر قیامت سونا دا منظر ہے. نبی کریم تو نہیں کیتے کہ حضور سواری فرماتے سن قسم 3 دن تک نبی کریم دی قبر انور دے قریب بیٹھی ہے تے نہ کچھ کھا رہی ہے تے نہ کچھ پیتی ہے. 3 دن تک حضور اگر میں نہ آئے کہ مدینہ طیبہ دے خون کو چھنا تو مار کے اونٹنی نے جان ہی قربان کر دی. آقا رحمت دا او گدا یا پھول جتے حضور جتے سواری فرماتے سن میرے نبی نو لب دے وصال پاک ہو گیا. نبی کریم دا جنت بھی حضور نو لب دے نبی نظر نہیں آئے مدینے دی کناں نال ٹکرا مار کے اینے بھی جان قربان کر دی. وہ یارے گار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنہ دی بچپن بھی نبی دے نال گزرے جوانی بڑھاپا بھی نبی دے نال آ گیا. جڑے بازار وچ بھی نال سن تے گھر وچ بھی نال تے جاؤ مزار وچ بھی نال. نبی کریم دا وصال پاک ہویا تے کی کیفیت میں بیان کراں. سارا دن گھروں باہر رہندے نے تے ملک شام دے نام تے جا کے بیٹھے رہندے. شام پیندی ہے تے ابو بکر صدیق گھر آوندے نے تے گھر والے کہندے نے حضور کتھے پئے ہو سارا دن کسے گزار کے آئے تے لوگ کہندے نے میں سارا دن ملک شام دے نام تے بیٹھ کے نبی نو اڑیکدا رہیا مینوں چیتا ہی بھول گیا سی کہ کملی والے ٹر گئے. حضرت بلال حبشی دی حالت انہی ہو گئی کہ مدینے دے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے کہتے رہے ہو مدینے دے بچے ہو کسی نے میرا یار دیکھے بچے روندے نے بلال کی روندے نے رو کے بلال کہتے ہیں اگر کوئی میرے یار نو دیکھے جے کسی نو نظر آئے تو منو بھی دسیا جے میں بھی محبوب جید کر لی. ایمانداری نال دسو جتھے مدینے دے جانوراں دا اے حال ہے جتھے نبی کریم دے غلاماں تے صحابہ دا اے حال ہے اوتھے نبی کریم دے بیٹی زہرا پاک دا کی حال ہوگا. دنے بھی رونا تے رات بھی رونا. سیدہ زہرا پاک کو بڈیری ہو کے دنیا تو تشریف نہیں لے کے گئی 24 یا 25 سال دی این جوانی جدوں سیدہ زہرا پاک دا وصال ہو گیا. اور کوئی وجہ بھی نہیں سی ایک کوئی وجہ سی کہ اپنے ابو جان تے کملی والے دا بچھوڑا ہی برداشت نہیں کریا. دنے بھی رونا تے رات بھی رونا. نبی کریم دے وصال پاک تو بعد سیدہ زہرا پاک نے جڑا قصیدہ لکھیا او تے فرماندیاں نے کہ دنیا والے ہو جتنے غم میں فاطمہ نو لگ گئے نے اگر جتنے غم دن نو لگ جان او دن بھی کالی رات والی ہو جائے. دن بھی رونا تے رات بھی رونا. 6 مہینے چ مدینے دی عورتاں کہندے نے کوئی لمحہ ایسا نہیں سی کہ اسی نبی دی بیٹی نو چپ کیتیاں ویکھے. ایک دن مدینے دی عورتاں آ کے کہن لگیاں زہرا نہ رویا کرو تیرا رونا سن کے کدھر ساڈے کلیجے نہ پھٹ جان. یا دن رو لیا کرو یا رات رو لیا کرو آرام بھی کر لیا کرو. زہرا رو کے فرماندے نے آرام تے سکون کتھوں لے کے آواں جنہاں نو ویکھ کے آرام تے سکون ملدا سی محبوب دنیا تو ٹر گئے کتھوں سکون لے کے آواں. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماندے نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا جڑی بسی نزنی آوے کنڈ دیتی جدیا میرا سجدہ ذرا دینے پھروں دیا نے رات پھروں دیا ہونے 6 مہینے سجدہ ذرا رو دیا گزر گئے. جیل رمضان شریف کا مہینہ آیا مولا علی فرماتے ہیں رمضان کا دیارہ میں پر گھر آیا مولا علی فرماتے ہیں میں دیکھیا سجدہ ذرا اپنے گھر کا مکان پیا کر دیا ہونے اپنے گھر کی صفائی پیا کر دیا نے سجدہ ذرا اپنے ہاتھوں کے نال کھانا پیا بنا دیا ہونے اپنے پترا کو غسل دے کے بیان پیا کر دیا ہونے مولا علی فرماتے ہیں زہرا آج میں بڑا راضی ہوں تمہاری طبیعت سبل گئی ہے. سجدہ زہرا نے مولا علی کا دامن پکڑا پچھلے کمرے سے لے گئی ہے
سجدہ دی طبیعت نہ ساز ہو گئی سجدہ زہرا نے مولا علی دی گودی جسر رکھیا تے رو کے فرما نے مولا علی ذرا میرے پترانو نانے دے روزے دے بھیجے آجے میں جاندی بری دو ضروری گلا کرنا چاہنی ہے مولا علی فرمان لگے میں حسنین پترو جاؤ ذرا کملی والے دے روزے دے جایا جے اپنی ماں ذرا باغ واسے دعا کر کے آیا جے ادھر حسنین کریمین روزے نانے دے روزے والے جا رہے اچانک سجدہ بھائی آخری دلایا گیا سجدہ ذرا دے آخری سایا گئے مولا علی دی گودی دے اندر سجدہ ذرا نے ہاتھ بن لے تے رو کے فرما نے مولا علی آج ادھی رات میرے بابا دی اجازت چلو دے میری آنکھ لگ گئی میرے بابا میری خواب سے آگے میں اپنے بابا روز جفا ماریا تے رو کے ادھی دی مولا اپنی زارہ نو چھڑ کے کتے ٹر گئے جے تیری زارہ دا ویر بھی کوئی ماں بھی کوئی نہیں تسی بھی اپنی بیٹی نو چھڑ کے ٹر گئے جے تے رو کے ادھی دی مولا یا میرے کھلے آ جاؤ میں اپنی زارہ نو بھی اپنے کول بلا لو کون ہے اندوالی اپنی بیٹی سجدہ زارہ نو سینے دے نال لگایا تے فرمایا فاطمہ رونا تے بیٹی رونے مک گئے کل روزہ جنت جو دوئے کٹھے کھولے آگے ذرا بیٹی تیاری کرنے تیری آجے آخری رات دے 1,26,000 نبیہ کیا روح لے کہ میں تیرا استقبال کرنے آیا سجدہ زہرا نے فرمایا مولا علی آج میری آخری رات دے آج میں اپنے بابر کو لٹور چل رہی ہے مولا علی نے سنیا جی خبر کر رہی ہے کہ روح کے فرمایا زہرا سانو کملی والے نبی چھوڑا نہیں سے بھولے تسی بھی اپنے جان دیا گلا کر لیا جے ذرا انج دیا گلا نہ کرو تیرے نکے نکے بچے نے رو کے فرماتے نے مولا علی میں کی کرا میرے بابر بغیر جی نہیں لگا سجدہ فرما لگے مولا علی میں تو چلیا میری 4 سجدہ دے پوریا کر دیا جے مولا علی فرما لگے دسو ذرا کیڑیاں وصیتاں نے نوجوان اللہ تیرے حوالے جدو پہلی وصیت ویلا آیا نبی دی بیٹی نے بھی ہاتھ بن لے رو کے فرماتے علی آج میں تر چلی علی زندگی کٹھے گزاری علی تیرے بچیاں دی ماں علی کبھی تو سامنے نو بلایا ہوئے کبھی آواز دیتی ہوئے میری زارہ میں سننا آیا ہوئے علی کوئی خدمت دی کوتاہی رہ گئی ہوئے علی منو معاف کرے آجے علی منو ایتھری معاف کرے آجے نوجوانوں دوسری وصیت میں لایا سجدہ زہرا فرما لگے علی جب میں ٹر جانا میرا جنازہ بھی رات رو لے کے جایا آجے علی منو کسی نے بھی کیا کوئی دے بچانیاں سرسان سارا دا فاطمہ دا جنازہ بھی کوئی نہ ہوئے کہ نوجوانوں تیسری وصیت میں لایا نبی دی بیٹی نے ہاتھ بن لے فرماتے نے مولا علی نبی تیرے بچیاں دی ماں علی جب میں ٹر جانا علی میرے بچیاں دا خیال رکھیا جے میری بیٹیاں نو پیار کریا جے میرے پتراں دا خیال رکھیا جے مولا علی فرما لگے ذرا انہیں دیا گلیاں نہ کر جے تیرے پتر نے میرے بھی بچے نے نوجوانوں چوتھی وصیت میں لایا نبی دی بیٹی نے ہاتھ بنا لے رو کے فرماتے نے علی زندگی کٹھے گزاری علی میری وصیت ہے جب میں تم جانا علی میں نو بھول نہ جایا علی اپنی زالہ نو بھول نہ جایا اور جنت البقیع میں نو بھی کبھی کبھی دنیا دے جاتے آجے مولا علی نے بھی رو کے فرمایا دادا جانی بری میں نو بھی معاف کرے آجے ذرا تو نبی دی بیٹی سے میں فقیر دیا بندہ ساری زندگی رج کے تیری خدمت نہیں کر سکیا مولا علی فرمایا لگا فاطمہ جدو کملی والے کو جائے میرا بھی سلام آخیا جے اپنے باپ کملی والے نو علی دیا شکایت لگایا جے نوجوانوں سجدہ زہرا بھی رو رہی ہے ادھر مولا علی رو رہے ادھر حسنین کریمین رو دے آگے کہنے لگے اماں جائینا اماں یہ جے ٹھہر جا جائینا مولا علی فرما لگے
دے قدمہ دے ہاتھ رکھیں سجدہ زارہ دلو پرواز کر گئی میاں شان فرما دنے بے شک مجرا یہ لذت دیتی یہ بات تناوا والی پر دنیا کریم دی بیٹی دنیا تو ٹر گئی تے سید کہتے ہیں مولا علی میں معاف کرے دے معاف علی چو خالی نعرے مار کے لنگر کھا کے تے نہ جانا اپنے بیٹیاں واسطے بہنا واسطے اپنے بیویاں واسطے کھانے واسطے سبق ملے نبی دی بیٹی ہو کے تے لوگ کہنے کہ مینوں معاف کرو ساری زندگی کٹھے گزاری ہے کبھی کوئی خدمت دی کمی رہ گئی ہوئے مینوں ایک ہی معاف کر سبحان اللہ چلو کہ فرمان لگے میرا جنازہ رات کو لے کے جائے رات کو لے کے جائے تو میرے بچے دا خیال رکھیا جائے تو میں نے بولنا جائے تھے او جتھے میری قبر بناؤ جنت البقیع جو کدی کدی یعنی میں نے ملن آتے جاندے رہے اپنے بہنوں واسطے اپنے گھر واسطے اپنی عورتوں واسطے سبق لے دو پردے دا سبق لے دو حیا دا سبق لے دو اپنے گھر واسطے انٹرنیٹ فیس بک کی کچھ آ گیا اسی کیلے کنٹرول کریے اپنے گھر آؤ تاجدار چورا شریف حضرت بابا جی کبیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی آپ نے مہم چلائی نا چادر اوڑھ تحریک ہے نا آؤ جنہوں اجے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اسی اپنے گھراں تے کیویں کنٹرول کریے آؤ جدوں کہ محفل ہو گئے چورا شریف دے غلام بیٹھے اپنے گھر والیاں نوں اسی پارلر لے کے جانے ہیں شادی ہال لے کے جانے ہیں بازار وچ لے کے جانے ہیں کالج یونیورسٹیاں چھوڑ کے بھی جانے ہیں تے لے کے بھی جانے ہیں سانوں اودوں شرم نہیں آندی آؤ جدو محفل ہو گئے اشتہار پورے لاہور بلکہ پورے پاکستان میں لگ گئے آؤ ایک بار اپنے گھر والیاں کو کوٹھے لے چلو سبحان اللہ ریانی فحاشی چھوڑو چادر روڑو چادر روڑو ریانی فحاشی چھوڑو چادر روڑو ریانی فحاشی چھوڑو چادر روڑو یہ اعلان ہے بابا جی کا یہ اعلان ہے لکھاں چادرہ بابا جی نے اپنے ہتھاں نال لگائی مہم اگے بھی جا رہی ہے قیامت تک کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا کدی پوچھ رہے ہیں بھائی نبیر صاحب کو لو بھائی آسر چاہ تو آڑے قریبی نہیں کدی جو کدوں نہیں محفل ہے کدوں تحری کدوں چاندر روڈ کدوں محفل ایک بار اپنے گھر والے میں لے جاؤ میں نے یقین ہے کہ تو آڑے گھر والی ہیں تو انہوں پھر کہن گیا کہ کوئی بابے دی محفل کدوں ہوئی کدوں ہوئے گی وہ محفل پھر اسے پھر جاؤں اتنے نوجوان بیٹھے ہو آج کسی دی زندگی تے ایک گلہ سن کے آگے چڑھ جائے گھر جا کے پیغام دے دے گھر والے سے بھی چڑھ جائے ملک صاحب ایک ایک روپے دا مول کہہ جائے گا میرا بھی آمن دا سادات ہے ہوندر ہے تک بیٹھن دا بھی مول کہہ جائے گا میں آخر تک پوری انتظامیہ نے مبارک بات پیش کرا گا خصوص ملک سعید صاحب ملک نبی صاحب دیگر بھی انجمن جتنے بھی برادران نے کہ پروردگار نے انہوں نے توفیق عطا فرمائی ان کے بلاکاری ریاض ہے جنہوں نے سارا اہتمام میں کیتا صدات ہون تک تشریف فرمانے پیر صاحب بھی ہون تک تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہوں نے شفقتہ انہوں نے سایہ سارے سیرہ کے سلامت رکھے وما علینا اجل بلغ المبین صدق اللہ